اداکارہ حمیرہ اصغر علی، ان کی کہانی کا اختتام ہو چکا ہے، لیکن پاکستان میں سوشل میڈیا ابھی تک اس بات کی کھوج میں ہے کہ کس طریقے سے کوئی نئی کہانی سامنے لے آئے۔ حمیرہ اصغر علی چند دن قبل کراچی میں اپنے فلیٹ میں مردہ پائی گئیں۔ ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق ان کی لاش کئی ماہ پرانی تھی۔ حمیرہ اصغر علی کی موت کا معمہ حل ہوا یا نہیں ہوا، یہ تو پولیس تفتیش مکمل ہونے کے بعد سامنے آ جائے گی، لیکن ان کے ساتھ کام کرنے والوں نے ان کو ایک بہت اچھی اور سلجھی ہوئی لڑکی قرار دیا ہے۔ حمیرہ اصغر علی کی موت شوبز میں تنہائی اور ذہنی دباؤ اور دیگر کہانیوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ پاکستان میں سوشل میڈیا صارفین اس حوالے سے مختلف نقطۂ نظر پیش کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے ان کے والدین پر تنقید کی، جبکہ بہت سے لوگوں نے خود ان کے اپنے رویے کو اس کا ذمہ دار قرار دیا۔ حمیرہ اصغر علی کے چچا کا بیان بھی سامنے آیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں کراچی میں حمیرہ کے گھر کا پتہ ہی نہیں تھا۔ حمیرہ اصغر علی کی موت کے بعد ان کی لاش کی حوالگی کے حوالے سے جب معاملات سامنے آئے تو ان کے فیملی پر بہت ذرا تنقید کی گئی۔ ان کے بھائی نوید اصغر گزشتہ رات جب کراچی پہنچے تو انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں دیگر سوال اٹھا دیے۔ ان نے پاکستان کی میڈیا سے سوال کیے۔ ان کے بھائی نے کیا کہا یہ ہم آپ کو سنواتے ہیں۔ جی شی از انڈیپینڈنٹ اور شی از آتھورائزڈ پرسن۔ اس نے اپنی جو بھی ایکٹیویٹی کی ہے اپنے میڈیا چینل کے تھرو، اپنے سوشل میڈیا کے تھرو، اپنے پروگرامز کے تھرو، اپنے شوز کے تھرو، وہ اس نے جو بھی معاملات کیے وہ اپنے بہاف کے اوپر اس نے اپنی سکسیس کی ہے، جو بھی کیا معاملات کیے۔ اس دوران وہ اپنی مرضی سے سلیکشن کر کے اپنا کراچی میں شفٹ ہوئی لاسٹ 7 ایئر سے، ٹھیک ہے۔ اور جس طرح باقی روٹین میں پیرنٹس جو ہوتے ہیں بچوں کو پوچھتے ہیں کہ آپ نے بیٹا اتنی لیٹ کیوں آئی ہے، تو یہ روٹین میٹرز ہے ہر فیملی میں۔ اور جب ہم اپنے گھر کی طرف نظر ماریں گے تو ہر فیملی میں تقریباً آلموسٹ ایسا ہی ہوتا ہے۔ بالکل اس کے تھرو وہ اس نے ابو کو یعنی کہ سم ٹائم کہہ دیتی تھی کہ ابو جی میں اپنے معاملات کی خود ذمہ دار ہوں، ٹھیک ہے۔ تو پھر جس طرح ہمیں یا کسی کو انٹرفیئر کرنے کی وہ نہیں ہوتی، ہم نے اس کو یعنی کہ پرمیشن دیا آپ اپنا جو معاملات کرنا ہے کریں۔ تو وہ پھر اس دوران جو ہے نا وہ کبھی 6 ماہ بعد، سال بعد، وہ مطلب 3 ماہ بعد وہ گھر وزٹ کرتی۔ میری بات کو جب آپ کمپلیٹ ہونے نہیں دیں گے تو آپ کو اس کا بالکل کنسیپٹ کلیئر نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جب لاسٹ تقریباً کوئی 1 سے 1.5 سال 1 ایئر کہہ لیں، اس کا ہمارے ساتھ رابطہ بالکل ختم ہو گیا اور کوئی ایسا کوئی ہمارے ساتھ کوئی معاملہ بھی نہیں ہوا۔ میری مدر نے بڑی دفعہ ڈسکس کیا اس سے، بیٹا مجھے بتاؤ آپ کہاں پہ رہ رہی ہو، کہاں پہ جاتی ہو، مطلب کس کے پاس رہ رہی ہو، اسٹے کہاں کر رہی ہو۔ حالات اس طرح کے ہیں، کراچی کا ایک تھوڑا سا ایشو بنایا ہوا کہ معاملات خراب ہوتے ہیں۔ حمیرہ اصغر علی کی لاہور میں تدفین ہو چکی ہے۔ اداکارہ کی موت سے جڑے اہم سوالوں کے جواب اب سامنے آہستہ آہستہ آئیں گے۔ کراچی میں اپنے فلیٹ میں مردہ حالت میں پائی جانے والی اداکارہ و ماڈل حمیرہ اصغر کی آخری رسومات ان کے آبائی شہر لاہور میں ادا کر دی گئی ہیں۔ جمعے کو لاہور کے ماڈل ٹاؤن کے کیو بلاک میں ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی اور وہیں موجود قبرستان میں ان کی تدفین کی گئی۔ اس موقع پر ان کے اہل خانہ کے علاوہ میڈیا کے نمائندوں کی بھی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ حمیرہ اصغر علی کی موت کی خبر منظر عام پر آنے کے بعد یہ کیا سرائیاں گردش کر رہی تھیں کہ ان کا خاندان حمیرہ سے ناراض تھا اور ان کی جانب سے اداکارہ کی لاش وصول کرنے سے بھی انکار کر دیا گیا۔ تاہم جمعرات کو ان کے بھائی نے یہ تاثر رد کر دیا تھا اور لاش وصول کرنے کے لیے لاہور سے کراچی پہنچے تھے۔ جمعے کے روز لاہور میں حمیرہ اصغر کی تدفین کے بعد ان کے چچا نے میڈیا کو بتایا کہ حمیرہ کا اپنے خاندان سے رابطہ صرف فون پر تھا اور وہ کبھی 2، کبھی 3 یا 6 ماہ بعد لاہور کا چکر بھی لگاتی تھیں۔ حمیرہ کے چچا نے اس بات کی تردید کی کہ خاندان حمیرہ سے اعلان لا تعلقی کر چکا تھا۔ انہوں نے کہا کہ حمیرہ کا اپنے گھر والوں سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں تھا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ حمیرہ کے اپنے والدین سے تعلقات انتہائی اچھے تھے اور جائیداد کا بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ جب صحافیوں نے ان سے سوال کیا کہ اتنا عرصہ حمیرہ سے رابطہ نہیں ہوا تو آپ نے انہیں ڈھونڈنے کی کوشش کیوں نہیں کی، جس پر ان کا جواب تھا
کہ ہمیں حمیرہ کے کراچی میں گھر کا ایڈریس معلوم نہیں تھا۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی کے فیز 6 کی کمرشل لین 5 میں قائم 6C عمارت بظاہر عمارتوں کی طرح ہی ایک عام سی بلڈنگ ہے۔ 2 دن قبل یہ مقامی میڈیا اور سوشل میڈیا پر توجہ کا مرکز اس وقت بنی جب 8 جولائی کو اداکارہ حمیرہ علی اصغر کی لاش اس عمارت میں موجود ایک اپارٹمنٹ سے برآمد ہوئی۔ جمعرات کی شام اس 5 منزلہ عمارت کے باہر کچھ گاڑیاں تو کھڑی تھیں، لیکن عمارت کے باہر سناٹے کا راج تھا۔ یہ ایک 5 منزلہ عمارت ہے جس کے ہر فلور پر 2 اپارٹمنٹس موجود ہیں۔ حمیرہ اصغر علی اس عمارت کی تیسری منزل پر رہائش پذیر تھی۔ عمارت کے باہر کھڑے ہو کر اوپر کی طرف نظر دوڑائیں تو زیادہ تر اپارٹمنٹس کی کھڑکیاں یا تو بند نظر آتی ہیں یا پھر ان پر پردے پڑے ہیں۔ آس پاس سے گزرنے والے لوگوں سے اگر حمیرہ کے بارے میں سوال کیا جائے تو ان کے چہرے پر کبھی حیرت اور کبھی الجھن کے تاثرات نظر آتے ہیں۔ اس عمارت کا دروازہ بند ہے اور صرف اندر سے ہی باہر نکلنے والے مکین اس کو کھول سکتے ہیں۔ اس عمارت میں بہت سے لوگوں کو یہ معلوم ہی نہیں کہ حمیرہ اصغر علی کون تھیں اور وہ کب سے یہاں رہائش پذیر تھیں۔ اس عمارت کے نیچے ایک ویٹرنری کلینک بھی موجود ہے۔ اس کلینک کے عملے سے جب حمیرہ کے بارے میں برطانوی نشریاتی ادارے نے پوچھا تو انہوں نے بھی لا علمی کا اظہار کیا۔ کلینک پر کام کرنے والے ایک نوجوان نے بتایا کہ انہوں نے اس خاتون کو کبھی آتے جاتے نہیں دیکھا، ہمیں تو یہ پتہ بھی نہیں تھا کہ یہاں کوئی اداکارہ رہتی ہے۔ عمارت کا داخلی دروازہ کافی تک و دو کے بعد برطانوی نشریاتی ادارے کے نمائندے نے کھلوا کر جب تیسری منزل پر اپارٹمنٹ کے دروازے کے باہر ایک زرد پٹی موجود تھی جس پر اردو میں لکھا تھا خبردار اس سے آگے جانے منع ہے۔ اس کے نیچے دروازے پر مارکر سے لکھا تھا یہ گھر سیل کر دیا گیا ہے، گزری تھانے سے رابطہ کریں۔ گھر تو سیل کر دیا گیا ہے اور اس میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا، لیکن کچھ اہم سوالات اب بھی اپنی جگہ موجود ہیں کہ اس اپارٹمنٹ کی رہائشی حمیرہ اصغر علی کی موت کیسے اور کب ہوئی۔ کراچی ضلع جنوبی کے ایس پی محظور علی نے بتایا، اداکارہ حمیرہ علی لاہور کی رہائشی تھی اور اتحاد کمرشل کے علاقے میں سن 2018 سے فلیٹ میں رہتی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ سن 2024 سے لے کر انہوں نے بتایا کہ سن 2024 سے انہوں نے کرایہ دینا بند کر دیا تھا، جس کے خلاف مالک مکان نے عدالت سے رجوع کر رکھا تھا۔ ایس پی کے مطابق پولیس عدالت کے بیلف کے ساتھ منگل کو متعلقہ فلیٹ پر پہنچی تو دروازہ اندر سے بند تھا۔ جب آہنی گیٹ اور لکڑی کا دروازہ توڑ کر پولیس اندر داخل ہوئی تو حمیرہ علی کی لاش زمین پر موجود تھی جو کئی روز پرانی تھی۔ اداکارہ کی لاش جناب پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر منتقل کی گئی جہاں ان کا پوسٹ مارٹم کروایا گیا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں موت کی تاریخ تو نہیں دی گئی، تاہم یہ ضرور لکھا گیا ہے کہ موت اور پوسٹ مارٹم کے درمیان گزر جانے والا وقت 8 سے 10 ماہ ہو سکتا ہے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق تمام جوڑ اور ہڈیاں سالم موجود ہیں، جسم گل چکا ہے اور اس پر سیاہ دبے ہیں، جبکہ زخم کا کوئی نشان نہیں پایا گیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ موت کی اصل وجہ لیبارٹری اور کیمیکل نتائج آنے کے بعد بتائی جا سکے گی۔ دوسری جانب کراچی کے ضلع جنوبی کے DIG اسد رضا کہتے ہیں کہ اب تک پولیس کو اس موت کی کوئی مجرمانہ وجہ نظر نہیں آئی، تاہم تحقیقات جاری ہیں۔ ضلع جنوبی کے SSP مہروز نے صحافیوں کو بتایا کہ اداکارہ کے موبائل کے کال ڈیٹا ریکارڈ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس پر آخری مرتبہ کوئی ایکٹیویٹی اکتوبر 2024 میں ہی ہوئی تھی اور ان کے ریفریجریٹر سے ملنے والی کھانے کی اشیاء پر ایکسپائری ڈیٹ بھی اکتوبر کے قریب ہی کی درج ہے۔ ان کے مطابق حمیرہ علی کا گھر اندر سے بند تھا اور ہم اسے توڑ کر ہی داخل ہوئے ہیں۔ پولیس سرجن سمیہ سید کا کہنا ہے کہ حمیرہ اصغر کی ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ اداکارہ کی لاش کی ڈی کمپوزیشن کی ایڈوانس سٹیج پر ہے، تاہم لاش سے نمونے اکٹھے کرنے کے بعد موت کی وجہ کا تعین باقی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ لاش پر تشدد کے کوئی شواہد نہیں ملے۔ پوسٹ مارٹم کی حد ہوتی ہے، جتنا ایڈوانس ڈی کمپوزیشن ہو جائے انجریز کی نشاندہی اتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پولیس سرجن نے بتایا کہ موت کے وقت کا تعین 8 ماہ قبل صرف لاش کی حالت سے نہیں کیا گیا بلکہ اس میں واقعاتی شواہد کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے۔ اتنا عرصہ موت کا کیوں پتہ نہیں چل سکا؟ پولیس حکام اس حوالے سے کچھ بتانے سے قاصر ہیں۔ اپارٹمنٹ کے کرایہ نامے تک رسائی حاصل ہونے پر معلوم ہوا ہے کہ مالک مکان کی جانب سے دسمبر 2018 میں دستخط کیے گئے تھے۔ اس کے مطابق اس وقت ان کے فلیٹ کا ماہانہ کرایہ 40,000 روپے طے پایا تھا اور اداکارہ نے 1,60,000 روپے ایڈوانس دیا تھا۔